اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہڈی راستے میں پڑی ہوئی ملی، پتہ نہیں چلتا کہ کافر کی ہڈی ہے یا مسلمان کی ہڈی۔ کافر کی ہڈی ہے تو نجس ہے، مسلمان کی ہڈی ہے وہ پہلے بھی پاک تھی اب بھی پاک ہے، جس طرح مسلمان پاک ہوا کرتا ہے اس طرح ہڈی بھی پاک ہے۔ اس لیے اس شک میں ہم نے تو طہارت کا حکم کیا تھا کہ ہڈی پاک ہے، پھر جب پاک پتہ نہیں ہے تو اصالت و طہارت جاری کریں گے، ہڈی کو پاک مانیں گے۔ لیکن اس اصالت و طہارت پر کل ایک اشکال وارد کیا تھا، اور وہ اشکال یہ تھا کہ کفر و اسلام کے درمیان تقابل عدم و ملکہ ہے۔ تقابل عدم و ملکہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی اصول اسلام کا اعتراف کرے، توحید و نبوت و قیامت کا، تو وہ مسلمان ہے، جو اعتراف نہ کرے وہ کافر ہے۔ بس کفر ایک امر عدمی ہے جو انکار کر رہا ہے توحید و نبوت و قیامت کا، امر عدمی ہے، وہ نہیں مانتا ہے، نہیں ماننا ہے نا، امر عدمی ہے۔ جب بھی شک ہو جائے کہ یہ ہے یا نہیں تو اصل عدم چلا کرتا ہے، تو اصل عدم کی بنیاد پر کفر کے ساتھ مطابقت کرتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اس ہڈی کو جو راستے میں پڑی ہوئی ملی، مشکوک ہے کہ مسلمان کی ہڈی ہے کافر کی ہڈی ہے، اس کو کفر کے زمرے میں لے جائیں گے، اور اصل عدم اعتراف اسلام ہے، اصل عدم کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز پہلے نہیں تھی، بعد میں بنی ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں سب اصل میں عدم ہے، نہیں تھی، بعد میں بنی ہے، اس لیے اصل عدم چلا کرتا ہے۔ لیکن اس اشکال پر پھر ایک جواب دیا گیا ہے، یہ ہے آج کا درس۔ اس کو آپ کو خوب ملاحظہ کرنا ہے کہ ہڈی میں انہوں نے کفر جاری کر دیا، اور کفر جاری کرنے سے ہڈی نجس ہو گئی۔ پہلے ہم قاعدہ طہارت کی بنیاد پر پاک جاری کر رہے تھے، انہوں نے اشکال کر کے جو ہے وہ کفر جاری کر دیا اور اس کے نتیجے نجس ہو گئی۔ اب ہم وہ اس کا جواب دیں گے جس کے نتیجے پھر دوبارہ ہڈی کو پاک بنائیں گے۔ ہاں، وہ ہڈی کو کیسے پاک بناتے ہیں دیکھیں۔ ابھی کہتے ہیں اس اشکال کے ہمارے پاس دو جواب ہیں، جواب نغزی و جواب حلی۔ جواب نغزی یہ کہ آپ ہڈی کی طرح بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو راستے میں پڑی ملتی ہے انسان کے اجزاء میں سے، اس کو آپ کیوں پاک قرار دیتے ہیں؟ جب اس کو پاک قرار دیں تو ہڈی کو بھی پاک قرار دیں، خالی ہڈی میں جو کفر کیوں لے کر آتے ہیں، اس کو جو ہے پاک قرار دیتے ہیں۔ مثال پیش کرتے ہیں، جب ایک چیز کے کفر و اسلام میں شک ہو جائے تو وہاں پر تمام اصحاب و علماء انہوں نے طہارت کا حکم لگایا ہے بغیر اختلاف کے، بلکہ مسلم ہے
کہ اس پر اسلام کا حکم بھی بعض فروض میں لگتا ہے۔ مثلا ایک بچہ کہیں سے مملکت اسلامی سے ملا، شک ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے مسلمان کا بچہ ہے یا کافر کا بچہ ہے، تو اس کو جو ہے اسلام کا حکم دیا جائے گا۔ بعض فروض میں جو ہے شک بھی نہیں کر رہے، ہم شک کریں کہ یہ مسلمان ہے کافر ہے، نہیں، اسلام کا حکم اس پر جاری ہوگا۔ بلکہ کافر مملکت کے اندر ایک بچہ ملے لیکن وہ محلہ مسلمانوں کا محلہ ہے، وہاں سے اگر بچہ ملے تو اس کو بھی جو ہے مسلمان کے حکم میں شمار کیا جائے گا۔ جب علماء کرام ان ساری پڑھی ہوئی چیزوں پر اسلام کا حکم لگاتے ہیں تو ہڈی پر کیسے کفر کا حکم لگایا جائے گا، اس کو نجس سمجھا جائے گا۔ یہ تھا یہ اشکال کا پہلا جواب، جس کو جواب نغزی کہتے ہیں۔ جو آپ ہڈی میں کہہ رہے ہیں، بچے میں پھر کیوں جو ہے وہ اسلام کا حکم لگاتے ہیں، وہاں پر پھر کفر کا حکم لگایا جائے۔ دوسرا جواب جو اصل حلی جواب ہے، اس پر دقت کرنا ہے، کیونکہ یہ ہے ذرا معرکۃ الآراء ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی ادلہ گہرائی کے ساتھ اس میں پیش کی گئی ہے، اس لیے دلیلوں کی گہرائی پر آپ کو غور کرنا ہے۔ ہاں وہ تو ہے، لیکن کفر کی مملکت میں پیدا فطرت اسلام ہونے کے باوجود کافر ہی مانیں گے وہاں پر، نہیں استصحاب کہیں یا جو ہے یہ دارالاسلام میں جہاں پر مسلمان ہونے کا ذرا بھی احتمال ہے اس کو مسلمان مانا جاتا ہے۔ بہرحال خیر، استصحاب جاری نہیں کر رہے ہم، جو ہے یہی کہ توابع مسلمین قرار دیتے ہیں، توابع میں سے ہی اصل میں۔ خیر، یہاں سب لوگ چونکہ حکم کر رہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے نا، اصل میں ہم اختلاف والے مسئلے میں جو ہے وہ بحث کریں گے، یہاں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، سب نے مانا ہے کہ اگر بچہ مسلمان مملکت میں پڑا ہو ملے تو بچہ مسلمان کا ہی کہلائے گا، یا کافر مملکت میں بھی مسلمانوں کے محلے سے ملے تو مسلمان کا ہی بچہ کہلائے گا، یعنی ہاں۔ خیر، حلی جواب پر آپ کو بہت دقت کرنا ہے، کیونکہ ایک مسئلہ آخری میں مرحلے میں جا کر اتنا پھنس جاتا ہے کہ اسے نکلنا بڑا مشکل ہے، جب تک غور کرتے ہوئے آگے نہیں بڑھیں گے، ہاں وہاں جا کے پھنس جاتے ہیں۔ آپ نے کہا کفر امر عدمی ہے اور تقابل اس کے اسلام و کفر کے درمیان عدم ملکہ ہے، آپ نے کہا نا، کہ ہم دونوں کو مانتے ہیں، کفر ایک امر عدمی ہے اور کفر و اسلام کے درمیان ملکہ و عدمہ کے تقابل عدم ملکہ ہے، اس کو بھی ہم مانتے ہیں، دونوں کو مانتے ہیں۔ لیکن کفر یہ امر مرکب نہیں ہے اما کی طرح، کہ اما بھی، اما نابینا، اما بھی یہ مرکب نہیں ہے، یہ بھی بسیط امر ہے، اور بسیط امر میں اصل عدم نہیں چلا کرتا۔ آئیے اس کی جو ہے تشریح عرض کرتے ہیں۔ مرکب میں چلتا ہے لیکن بسیط امر میں آپ کا اصل عدم اسلام نہیں چلے گا۔ آئیے توضیح عرض کریں، یہ اسی کو سمجھنا ہے پہلے، اور اس کے بعد آخری کا مرحلہ سب سے مشکل مرحلہ ہے، وہ مرحلہ اگر عبور کر جائیں آج کے دن تو بڑا اچھا ہوگا۔ تو پہلے اس کو سمجھا جائے کہ کفر یہ امر بسیط ہے۔ جب امر بسیط ہے، نابینا ہونا یہ بھی ایک امر بسیط ہے۔ یہ کفر و نابینا موضوعات مرکبہ میں سے نہیں ہے، یعنی کفر مرکب ہو اس بات سے کہ کافر محل قابلیت اسلام رکھتا ہے، جو ملکہ میں قابلیت ہونا چاہیے، قابلیت اسلام رکھتا ہے، یہ ایک جز ہو جائے
اور دوسرا جز مرکب کا عدم الاسلام ہو جائے. قابلیت اسلام و عدم الاسلام دونوں سے مل کر کے کفر بنا ہو. ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے. کافر اس کی بات نہیں کر رہے ہم، کفر کی بات، کافر کی بات نہیں کر رہے ہیں، کفر کی بات کر رہے ہیں. کافر تو شخص لہ الکفر، ایک شخص جس کے لیے کفر پایا جاتا، وہ بات نہیں کر رہے ہم، خود ایک کفر کی بات کر رہے ہیں. کفر ایسا نہیں ہے کہ محل قابلیت اسلام ہو اور وہاں پر اسلام نہ آئے اس کو کفر کہا جائے، ایسا مطلب نہیں ہے. کفر مرکب چیز نہیں کہ آپ اس طرح مانا کریں. کفر بسیط چیز ہے، جیسے نور بسیط ہوا کرتا، علم بسیط ہوا کرتا ہے، اسی طرح جو ہے یہ کفر بھی بسیط چیز ہے، مرکب نہیں کسی سے. ہاں اسی طرح اما نابینا ہونا، نابینا شخص نہیں کہہ رہے. نابینا شخص میں کہیں گے شخص لہ العمیٰ، وہ شخص جس کے لیے نابینا پناہ ہے، ہم اس کی بات نہیں کہیں. اما خود یہ نابینا ہونا یہ خود ایک بسیط چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ اما اس کا مطلب یہ قابلیت آنکھ ہونا، قابلیت ہے اور پھر آنکھ نہیں ہے تو یہ نابینا کہلائے. یہ معنی نہیں ہے، یہ خود شخص کے لیے ہوگا. ہم شخص پر بات نہیں کر، نابینا ہونے کی صفت جو اس پر بات کر رہے ہیں. نابینا ہونا وہ مرکب نہیں، بسیط امر ہے. یعنی کہتے ہیں کہ اگر مرکب ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ قابلیت اسلام کافر میں ہے اور وہ اسلام نہیں لایا تو عدم ملکہ ہے. شک کی صورت میں کہ ملکہ ہے یا نہیں، اصل عدم اسلام ہے، اصل عدم اسلام یعنی کفر آ جائے گا. یہ والا مسئلہ نہیں، مرکب ہے ہی نہیں کہ آپ اصل عدم اسلام جاری کریں. اس طرح نابینا میں بھی کہیں کہ اصل یہ ہے کہ اس میں بینائی نہیں ہے اور اس کے نتیجے نابینا ثابت ہو جائے. ایسا نہیں ہے. اچھا بینائی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ وجداناً ہم اپنی آنکھ سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ نابینا بھی ہے. دونوں ملا کر کے بھی یہ امر مرکب نہیں کہ آپ اس طرح جاری کریں کہ ایک طرف سے اصل عدم بینائی ہے، دوسری طرف سے آنکھ سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ نابینا. یہ نہیں جاری ہوگا اس میں. وہ ایک آدمی کے بارے میں جاری ہوتا ہے، خود بینائی کے بارے میں جاری، نابینا پن کے لیے جاری نہیں ہوگا. وہ ایک امر بسیط ہے. یعنی ہاں اگر ایسا ہوتا مرکب تو آپ کی بات صحیح تھی کہ ہم کہیں کہ اصل یہ ہے کہ یہ اسلام کا اعتراف نہیں رکھتا اس لیے کافر ہے. نہیں، اسلام کی قابلیت رکھنے کے وہ اسلام کا اعتراف نہیں رکھتا اس کا مطلب کافر ہے. نہیں، وہ ٹھیک تھا لیکن مرکب نہیں ہے. یعنی اور یہ حکم جاری کرتے وہ اصل جو جاری کرتے تو ٹھیک ہو جاتا. جس طریقے سے ہم کسی کپڑے کے متنجس ہونے کے بعد اس کو ہم دھوتے ہیں ایک ایسے پانی سے جس کے اندر شک ہے کہ وہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے، اور اس پانی کے اندر طہارت کا حکم لگایا گیا اور اس سے ہم پاک کرتے ہیں کپڑے کو، تو کپڑے کے پاک ہونے کا حکم کریں گے کیونکہ پانی کے پاک ہونے کا حکم کیا ہوا ہے. یہ ہو جاتا لیکن نہیں ہے یہاں پر، مرکب نہیں ہے یہاں پر. اس لیے آپ کو اس راز کی طرف توجہ رکھنا ہے کہ مرکب کیوں نہیں ہے، بسیط کیوں ہے، اور مرکب ہوتا تو اصل جاری ہو سکتا تھا اور مرکب نہیں ہے تو اصل جاری نہیں ہو سکتا ہے. یہ دونوں کی طرف توجہ رکھنے کے لیے اس راز مطلب کی طرف آپ کو
خود ایک دن غور کرنے کا موقع دیتے ہیں. آپ غور کریں کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل